العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، بعد ایمانهم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر مزید کفر کے اندر آگے بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کا انکار کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کا انکار کیا، پھر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا انکار کیا۔ تو ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے۔ نمبر 2، ایک بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر کرتا ہے اور کفر کے اندر وہ مزید آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی مخالفت پہ اتر آتا ہے، جھگڑا کرتا ہے اور اسلام کا ہر طریقے سے راہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے بندے کے دل کو بھی اللہ سخت کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول نہیں۔ نمبر 3، ایک بندہ ایمان لے آتا ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر اس کفر کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کو جب موت نظر آتی ہے تو توبہ کرنے لگتا ہے، تو اب توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہو چکا ہے۔ ہاں، ایک بندہ ساری زندگی غلط عقائد پھیلاتا رہا، کفر کرتا رہا، طرح طرح کے طریقے نکالتا رہا، اب یہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر صورت بیان کی ہے، تابو وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، واصلحوا اور اپنی کیا کرے؟ اصلاح کرے، وبینوا اور جو غلطیاں بیان کرتا رہا، کفر بیان کرتا رہا، وہ واضح کرے کہ میں یہ غلط کرتا رہا ہوں۔ کوئی بندہ تقریر کے ذریعے کفر پھیلاتا رہا ہے، شرک پھیلاتا رہا ہے، اب وہ تقریر کے ذریعے توبہ کرے گا اور تقریر کے ذریعے اس کا رد کرے گا کہ یہ میں سارا کیا کرتا رہا ہوں؟ غلط کرتا ہوں۔ کوئی بندہ اگر تحریر کے ذریعے کفر پھیلاتا رہا ہے تو اب اس کی توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تحریر ہی کے ذریعے وہ لکھے گا کہ پہلا سب کچھ میں نے کیا کیا ہے؟ غلط کیا ہے، اس سے میں رجوع کرتا ہوں، اللہ کی حضور کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین بھر سونا، ولا بفترا بھی اگرچہ وہ فدیہ میں دے۔ اولئک لهم عذاب علیم یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کفر کی حالت میں مر گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے کم جس کو عذاب ہوگا نا، سب سے کم عذاب اس سے اللہ کریم پوچھیں گے۔ ایک تو سب سے کم درجے والے جنتی سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی تو نے اس جگہ کو کیسے پایا؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے بہت اچھا پایا، تو نے مجھے عذاب سے بچا لیا، جنت کا داخلہ دے دیا، اس سے اور کیا چاہیے؟ اللہ کریم پھر پوچھیں گے، 10 مرتبہ اس سے سوال کریں گے، تو وہ بندہ یہ کہے گا پروردگار مجھے زندگی ملے، میں دنیا میں جاؤں، جس طرح پہلے اپنی جان تیرے دین پہ قربان کی اسی طرح قربان کروں، پھر مجھے زندگی ملے پھر میں قربان کروں، پھر مجھے زندگی ملے پھر میں قربان کروں، 10 مرتبہ قربان کر کے آؤں، کیونکہ وہ شہادت کا درجہ، اسلام کا رتبہ آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کو عذاب ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی تو نے اس جگہ کو کیسے پایا؟ بہت برا پایا، بہت تکلیف دے پایا۔ اچھا، اگر تجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور تجھے اتنی دولت دی جائے کہ زمین بھر جائے تو وہ تو فدیہ میں دے کر میرے عذاب سے بچنا چاہتا ہے؟ پروردگار بچنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ زمین بھر سونا دینا تو بہت بڑا کام ہے، میں نے صرف تیری روح سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جب تیری روح تھی تب میں نے تجھے سمجھایا تھا، وعدہ لیا تھا کہ تیرا پیدا کرنے والا میں ہوں، تیرا رب میں ہوں، دنیا میں جا کر میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ آسان بات تھی، تو نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا ہے۔
اب چلو اسے گھسیٹ کر کے کہاں پھینکو؟ دوزخ کے اندر پھینکو۔ تو یہاں عمل کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، یہاں عمل کرنا آسان ہے، یہاں اللہ کے عذاب سے بچنا کیا ہے؟ کوشش کرنا آسان ہے۔ لیکن جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی پھر کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔